سورۃ الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. اللہ نے یہ قرآن بھیجا تاکہ پوری دنیا کو خبردار کیا جائے. قرآن فار آل. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی. یعنی تقدیر صرف انسان کی نہیں باقی موجودات کی بھی ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ رب العزت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. کہتے ہیں یہ رسول کیسا جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کوئی سپر ہیومن ہونا چاہیے تھا. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. یعنی جو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو پھر ان کو یہ کیسے ہم مانے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا، یعنی کوئی لینڈ لارڈ ہوتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں ہیں یہ جو لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ ٹھکانے کی کوئی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی کبھی ایک بات کرتے کبھی کوئی ایک کرو. یعنی تمہاری کوئی ایک بات ہی نہیں ہے. یعنی تم خود بکھرے ہوئے ذہن کے مالک ہو. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ کیا اپنے پیغمبر کو نہیں دے گا؟ ان کو تو آفر بھی کیا گیا تھا کہ یہ آپ کے لیے سونے کا سب کچھ بنا دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. جو لوگ نہیں مانتے رسول کو اور اس کے پیغام کو اور آخرت کو، تو ان کے لیے آگ ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ ان میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، آخری ٹھکانہ، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو. پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. یعنی بازار جانا اور کام کرنا منع نہیں ہے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اب کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو صبر ہی اصل بات ہے، صبر ہی سے جنت ہے. صبر ہی کرے انسان تو سب کام ہو سکتے ہیں. انسان کے لیے فتنہ ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے آخری آیت کو.
یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، معاملہ کریں گے، رہیں گے، کہیں نہ کہیں اختلاف اور کہیں نہ کہیں کوئی ناپسندیدہ چیز آ ہی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. تو ہمیں چاہے لوگوں سے تکلیف پہنچے، کٹی نہیں کرنی، ان سے بولتے رہنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس صبر کے بدلے میں جنت تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اپنا دیدار کروانا، نور کے ممبر نصیب فرمانا. یا رب العالمین جمعے کا یہ دن جو آج تو نے نصیب کیا جنت میں بھی نصیب کرنا اور یوم المزید اس کو بنا دینا. یا اللہ سب کے دکھ تکلیفیں بیماریاں غم پریشانیاں دور فرما. جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے بھی اور جو یہاں موجود نہیں، یا اللہ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں پریشانی کی حالت میں ہیں، غزہ میں ہیں یا سیریا میں ہیں یا کسی اور جگہ پر، یا اللہ ان پر جو بھی آفات آ رہی ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے، ان پر اپنی رحمت نازل کر دے. یا اللہ دنیا میں کہیں بھی کوئی آفت کا شکار ہے، کسی تکلیف کا شکار ہے، یا اللہ ان کی آفات اور تکالیف دور کر دے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تیرے حضور دعا کر رہے ہیں. یا اللہ تو سب کے دکھ بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمیں ہر دن ایمان میں تقوی میں علم میں اور آگے بڑھا. یا اللہ ہمیں علم اور حکمت عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا اور تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دینا. آمین یا رب العالمین. 19واں پارہ جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. ان بہانوں میں سے یا مطالبوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، یا ہم پھر اللہ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو جب مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سامنے دکھائیں گے. ایسی باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے دیکھیں، یا اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ نہیں، وہ نان سیریس پیپل ہوتے ہیں جو صرف داعی حق کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے انداز میں، تمسخر کے ساتھ اور طرح طرح کے ایسے انوکھے مطالبے کر کے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی بات کو کسی طرح نیچا دکھا سکے. تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو اور فرشتوں کو دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے. جب فرشتے اتریں گے تو پھر حال کیا ہوگا. پھر دنیا میں جو ملی ہوئی آزادی ہے اور آج جو بولنے کا وقت ملا ہوا ہے اور مطالبے کرنے کے لیے ان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، کل یہ طاقت جب ان سے لے لی جائے گی تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا حقائق کیا ہیں اور ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں اپنا یہ عذر بتا دوں گا اور اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے اور میں اپنا یہ فلاں عمل پیش کروں گا، میں نے تو فلاں نیکی ایسی کی ہے کہ بس میں اللہ کے سامنے اپنی نجات کے لیے یہی پیش کر دوں گی. حالانکہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، حتیٰ کہ ساری زندگی پہ اگر وہ سجدے میں پڑا رہے تو صرف ایک چھوٹی سی نعمت کا بدلہ بھی نہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کے نیک اعمال رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ نعمتیں ایک طرف ہوں گی اور نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو کہیں گے کہ تم اپنی قیمت وصول کر لو، تو وہ ساری نیکیاں اٹھا لیں گی، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا انسان کے ہاتھ.
تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہم صرف دنیا میں کر رہے ہیں. ہم نے اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں پہچانی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ایسے ہی جیسے کسی عام انسان سے بات کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوگا تو پھر ایسی باتیں نہ کر سکیں گے. اور یہ ہماری ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جیسے سخت گرم توے کے اوپر اگر آپ پانی کا ایک قطرہ ٹپکائیں تو کیا ہوتا ہے، اس قطرے بھک بن کے اڑ جاتا ہے. تو یعنی اس کا کوئی وہاں جماؤ نہیں ہوتا، وہ وہاں رہ نہیں سکتا، اس کا وہاں کوئی قرار نہیں ہوتا. تو اسی طرح قیامت کے دن ہماری باتوں کا کوئی جماؤ، کوئی قرار، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اس لیے آج انسان کو حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انسان کی عمل کی قدر و قیمت ہے، صرف اس کی باتوں کی نہیں. لہذا عمل کی طرف توجہ دیجیے اور جتنی بھی خوش خیالیاں ہیں اور خوش فہمیاں ہیں ان سے نکل آئیں. تو اس دن ان کا جو بھی کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، یوں بھگ سے اڑا دیں گے، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے عمل قبول ہی نہیں ہوں گے، وہ خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے. بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا، بالکل ڈسٹ کر دے گا. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، تراویح بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، اکیلے میں وہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، یعنی غلط قسم کے کام. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے. وہ سب کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، تو آج جو اللہ کی دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھا کے من موجی کر رہے ہیں، کل ان کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا، اپنا ہاتھ کاٹے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب خود پہ غصہ آتا ہے انسان کو تو کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. اور بعض لوگوں کے تو میں نے دیکھا زخم تک بھی ہو جاتے ہیں جب وہ سوچ بچار کرتے ہیں یا کسی کرب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اس دن انسان ناخن نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنا پورا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور پھر یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ دو بڑی حسرتیں ہوں گی، ایک کہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوری طرح پہچانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ان کے مشن کو جانتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ طریقہ وہ نہیں ہوتا جو سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان کتنی بھی بڑی محنت کرے بدعت میں، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو حشر کے میدان میں پچھتانے والے کیا کہیں گے، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا، حوض پر، کون سا حوض؟ حوض کوثر، تو تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا، یعنی گروپس کی شکل میں لایا جائے گا، اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی پھر ایک الگ الگ ہو جاؤ گے. میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا
انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا، میں کہوں گا خبردار دور ہو جاؤ، خبردار دور ہو جاؤ، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. تو اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا؟ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے طریقے پر ہوتا. اس لیے بہت سیریسلی سنتوں کا مطالعہ کیا کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق کمپیئر کر کے دیکھا کریں کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں. کیا واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے؟ پھر اسی طرح دوسری چیز جس پر انسان ریگریٹ کرے گا وہ برے لوگوں سے دوستی ہوگی. برے لوگوں سے دوستی کے اثرات دنیا میں بھی انسان کے لیے برے ہوتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، مسک والے کی طرح. اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو اس کی خوشبو ضرور تمہیں پہنچے گی، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر کسی نہ کسی طرح ضرور تم تک آئے گا. اور کچھ نہیں تو اس کی کوئی بات تمہیں ہنسا دے گی، مسکرا دے گی یا خوش کر دے گی. یعنی اگر مادی فائدہ کوئی نہیں پہنچتا تو دیگر کوئی فائدہ تمہیں اس سے پہنچ جائے گا. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں ضرور آئے گا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی بات تمہیں ہرٹ کر جائے گی یا کوئی نہ کوئی برا عمل تم دیکھ کر اپنے اندر اپنا لوگے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے گا. تو اس لیے انسان کو ان دو چیزوں پر، یعنی سنت کا اتباع اور دوسرے واچ یور فرینڈز، اس چیز کے اوپر ضرور نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ کیا کہے گا؟ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے ذکر آنے کے بعد مجھے بھٹکا دیا. یعنی میں نے تو قرآن پڑھ لیا تھا، میں نے تو دین سیکھ لیا تھا، مجھے تو اچھے برے کی پہچان ہو گئی تھی، لیکن اس نے آ کر مجھے حق سے ہی ہٹا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے. اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، یعنی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. اور دوسرا معنی اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. یہ دونوں معنی مہجور کے کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا کہ یا رب فلاں نے میرے ساتھ اتنا وقت لگایا تھا، دن کو پڑھا، رات کو پڑھا، اور اس کی تصدیق کی جائے گی، بات مانی جائے گی. جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. تو اس لیے قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، نہ صرف یہ کہ سامنے بلکہ سب کتابوں سے اوپر رکھیں. خواہ آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہوں اور کتنا بھی مشکل امتحان ہو، لیکن زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کا تعلق قرآن سے نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی یا بڑی وجوہات کی بنا پر قرآن سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں اور پھر دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی قرآن سے تعلق رکھیں وہ مستقل بنیادوں پر رکھیں، چاہے ایک آیت ہو، چاہے 2 آیتیں ہوں، چاہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہو، چاہے روزانہ کی تلاوت ہو. ہماری زندگی کا ہر دن قرآن کے ساتھ ہو. ورنہ قرآن خود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امتی کے حق میں گواہی دینے کے بجائے خلاف دیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ تم اس کو اچھی طرح یاد کر لو. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید صورتوں میں تقسیم کیا گیا، اجزاء میں، جز میں تقسیم کیا گیا، پھر آیات میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، یعنی لوگوں نے جب تم پر کوئی بات بنائی، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول کر بتا دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو علیہ السلام مددگار کے طور پر بھیجا، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا.
اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے، یعنی آخرت کا عذاب، یعنی دنیا میں بھی ان کو سزا ملی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ بدترین بارش کون سی ہوتی ہے؟ پتھروں کی بارش۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا، اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، اپنا الہ بنا لیا ہو، یعنی جو صرف اپنے دل کی بات مانتا ہو، جو صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہو۔ تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک، یعنی نفس بھی بت بن جاتا ہے۔ جیسے مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسے کچھ لوگ اپنے دل کی باتیں مانتے ہیں، جس طرف دل ان کو لے جائے اس طرف چل پڑتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو، یعنی انسان جس کے پیچھے چل پڑے۔ خواہش کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنت کو نفس کے خلاف ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی، یعنی اگر جنت میں جانا چاہو تو پھر وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو تمہیں اچھے نہیں لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں۔ مثلا رات کو قیام کرنا، تہجد کے وقت اٹھنا یا تراویح پڑھنا، کیا آسان کام؟ نفس پہ کتنا بھاری ہوتا ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو رات کو سونے کی عادت ہو، ان کے لیے رات کو جاگنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر، نیند کو کچل کر، آرام کو ختم کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ جنت میں اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو بڑی پسند ہوتی، مثلا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ سانگز بہت پسند ہوں، کچھ اور چیزیں پسند ہوں جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہو، لیکن وہ لغو میں آتی ہوں یا پھر وہ حرام میں آتی ہوں، تو ایسی چیزیں کرنا قیامت کے دن انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آج جو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرتے، مثلا انسانی خواہشات میں کھانا پینا، اب کھانے پینے میں عام حالات میں تو ہم حلال کھا سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کھانا پینا کہ کوئی گھبرا کے کہ نہیں میں تو اب اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا تو دل نہیں مانتا، میں تو کچھ کھا رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، یا روزہ رکھے ہی نہ۔ یا اسی طرح سیکشل ڈیزائرز جو ہیں وہ بھی نفسانی خواہشات ہیں، ان کو روزے کی حالت میں پورا نہیں کیا جا سکتا، یعنی شوہر بیوی کا تعلق چاہے حلال ہو لیکن روزے میں حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح شادی کے بغیر کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس قسم کا، یعنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جس کو زنا کہتے ہیں، یہ زنا سے کمتر درجے کی چیز، حرام قسم کی دوستی، یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت میں سخت نقصان دینے والی ہیں۔ تو انسان کو اللہ کی خاطر صرف ان چیزوں تک رک جانا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں قائم کی ہوئی ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ ساری کھلی کھلی آیات اور احادیث یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی انہیں بتایا جاتا ہے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ سنتے ہیں اور پھر مجلس سے اٹھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جب عمل میں تبدیلی نہیں آتی تو ایسے لوگوں کو اللہ نے جانوروں کی طرح قرار دیا. مویشی جانور ہیں جیسے گائے بیل بھیڑ بکری وغیرہ ہیں. الم ترک الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی اللہ چاہتا تو سورج ایک ہی جگہ ٹکا دیتا جیسے آپ کی ٹیوب لائٹس ٹکی ہوئی، اور ایک ہی سایہ ہوتا اور ایک ہی روشنی ہوتی. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا جس طرح انسان دنیا میں لائٹس لگاتے ہیں. اللہ کا طریقہ اپنا ہے روشنی دینے کا، اور یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کس رنگ کا ہوتا ہے، کس شکل کا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اتنا سلولی کہ غیر محسوس طریقے سے وہ اپنا کام کر جاتا ہے. پھر وہ عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے. کسی وقت ہی روشنی کوئی ہوتی، کسی وقت ہی کوئی. اگر سارا وقت صرف ایک روشنی دیکھنی پڑے تو انسان کی نگاہیں اکتا جائیں، تھک جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انسان کی راحت کے سامان رکھے، ضرورت بھی اس کی پوری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک نشانی بھی بنا دیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، مزید نشانیاں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے ہر طرف نشانیاں بکھیر رکھی ہیں تاکہ ہم کچھ سبق لیں، لیکن اکثر لوگ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش کو کہ جس میں انسان کوئی لمحہ نہ چھوڑے اپنی محنت کرنے میں. اور پھر دوسرے یہ کہ بڑے پیمانے پر جدوجہد، چھوٹی سی کوشش نہیں، بڑی کوشش جس میں انسان اپنے سارے وسائل اور سارے ذرائع استعمال کرے. اور تیسرے یہ کہ انسان ہر محاذ پر کوشش کرے. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ جاہدم بہی، بہی سے مراد یہاں قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. قرآن کے ذریعے جہاد کبیر، جی ہاں، یعنی قرآن کی تعلیم گوشے گوشے تک، دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، ہر طریقے اور ہر ذریعے سے پھیلا دو، اور ہر بندے تک پہنچا دو. یعنی انتھک محنت کرو. صرف یہ نہیں کہ اچھا وہ ہم نے کسی کو بتایا تھا، وہ مانا نہیں تو پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا. نہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ بتاؤ. وہ نہیں مانتا کسی اور کو بتاؤ، جو سننے والے ہیں ان کو سناؤ، جو سننے والے نہیں پڑھنے والے ان کو پڑھاؤ، جو کسی اور طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اس طرح سمجھاؤ. یعنی دنیا میں جس طرح کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، تم نے اللہ سے بزنس کر رکھا ہے، تم قرآن کی پروموشن اسی طرح کرو. اسی طرح ہر خوبصورت انداز سے، بہترین طریقے سے، ہر ذریعے سے، جہاں جس کو جہاں بھی پالو. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد امت کیا کر رہی ہے؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری پرائرٹیز میں ایک پرائرٹی یہ بھی ہے کہ جس قرآن سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے میں یہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں؟ اور اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ تو کم از کم 3 باتیں ایسی لکھیے جو قرآن کی تبلیغ یا قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ نے واقعی کچھ کی ہو، پریکٹیکلی کچھ کیا ہو. کیونکہ یہاں پر جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کی بات آ رہی، عام جہاد نہیں، جہاد کبیر کی بات ہو رہی ہے، سب سے بڑے جہاد کی، بہت بڑے جہاد کی. تو آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. پھر فرمایا، اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یعنی سمندر کا وسیع پانی اور اسی کے اندر میٹھے پانی کے چشمے،
بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اس کے اندر ہی اندر. بہت ہی خوبصورت مثال ہے اس بات کی کہ بعض اوقات انسان کا سارا ماحول سمندر جیسا کڑوا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک میٹھے چشمے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے خیر پھوٹ رہی ہوتی ہے. کیا آپ واقعی اپنے ماحول کے اندر، خواہ وہ گھر کا ہو یا معاشرے کا یا سوسائٹی کا یا کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں آپ جا رہے ہوں جہاں آپ کے علاوہ کوئی قرآن کو، اللہ کو نہ پہچانتا ہو نہ سمجھتا ہو، آپ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور آپ کو پلٹ کے کوئی سلام بھی نہ کرتا ہو، تو کیا آپ یہ کردار پیش کر سکتے ہیں جو سمندر پیش کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ کھاری پن میں، اتنے زیادہ کڑواہٹ میں، اتنے نمک میں وہ میٹھے پانی کے چشمے دے رہا ہے؟ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. دیکھیے، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس طرح کفار اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ایک مبشر اور نذیر بنا کر. ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے. پیغمبر کی اجرت کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. ہر داعی حق کی اجرت یہی ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں تو اس سے کسی قسم کے دنیا کے فائدے کی توقع نہ رکھیں. کس چیز کی چاہت اور شوق ہو کہ وہ شخص دین کی طرف آ جائے، اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اس کا بدلہ پھر اللہ آپ کو دینے والا ہے جو دنیا میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. پوری دنیا بھی آپ کو دے دی جائے تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بدلے کی توقع نہ رکھیں کہ جو بہت معمولی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر مستوی ہوا. رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اس کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. ظہر کی نماز کے ساتھ سجدہ کر لیجیے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک جاتا اور ایک آتا، ایک جاتا اور ایک آتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آج چاند کس نے دیکھا تھا صبح؟ کس قدر خوبصورت تھا. کوشش کر کے ایک دفعہ سورج یا چاند کو ضرور جھانک لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے. رات اور دن تو خود ہی آ جاتے ہیں، ہمیں ان کی طرف جانا نہیں پڑتا، لیکن چاند اور سورج کو دیکھ کر ایک عجیب فریشنس کا احساس ہوتا ہے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کے لیے کیا کریں؟ سورج چاند کا مشاہدہ کریں، ان نشانیوں کو دیکھیں. کیونکہ اگر کئی دن سورج نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ اور اگر آپ کا آسمان چاند کے بغیر ہی ہو روز تو کتنا پھیکا ہو جائے. کیونکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں چاند نظر آ جائے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے ایک دفعہ ضرور اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، ایک سیارہ ہی ہے نا، ایک گولا سا نظر آتا ہے اور تھوڑی سی روشنی ہے اس میں، لیکن کس قدر خوبصورت اور کس قدر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں، تو اس کو بطور نشانی لے کر اس میں غور و فکر کریں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں. آہستہ چلنے سے مراد بیماروں جیسی چال نہیں، بھلے مانسوں کی چال ہے، شرافت کی چال ہے، باوقار چال ہے. اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. بحث نہیں کرتے، لوگوں سے لڑائیاں نہیں کرتے کہ ہر جگہ بازو اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ بیل مجھے مار. دوسروں میں خود بخود ان کو چھیڑا چھاڑی کریں کہ لڑائی ہو کسی طرح. کچھ بچوں کو گھر میں بڑا مزہ آتا ہے بہن بھائیوں کو چھیڑ کر. تو یہ آیت ہر جگہ کے لیے ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ پازیٹیو، مفید، مثبت انداز میں علمی گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس گفتگو سے مراد دوسروں کو ذلیل کرنا ہو یا دوسروں کو ستانا ہو تو وہ پسندیدہ نہیں. یا دوسروں سے خواہ مخواہ دین کے معاملے میں حجتیں کرنا. تو جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسرا شخص صرف دین کے معاملے میں حجت کر رہا ہے تو اس کی بات کا جواب نہ دیں. سوالوں کے جواب اس وقت تک دیں جب تک کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہو یا جاننا چاہتا ہو. اور جو جاننا نہیں چاہتا، صرف اعتراض کرنا چاہتا ہے، یمین میں نکالنا چاہتا ہے، اس کو سلام کر دیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سال کی چند راتیں، ایاما معدودات. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے، کون سا؟ شرک، قتل، زنا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، یعنی بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. یعنی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور اسی حال میں ڈیتھ ہو گئی تو پھر قیامت کے دن شدید پکڑ ہوگی. الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے شرک ہو چکا ہو جانے یا انجانے میں، یا پھر قتل عورتوں کے ساتھ جو قتل متعلق ہے وہ اپنے پیٹ کے بچے کو ضائع کر دینا، یا یعنی چھوٹے بچے کو کسی طرح مار دینا، یا اس سے نیگلیجنس اختیار کرنا، اور تیسری چیز زنا. تو اس میں کوئی بھی برائی کسی سے اگر ہو چکی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ انسان توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ایمان لائے، جی ہاں، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اگر کسی سے ایسی کوئی برائی ہوئی ہو تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر نیک عمل کرے تاکہ پچھلی برائیوں کا کفارہ ہو سکے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا. یعنی پھر وہ بار بار جب اللہ کے آگے روتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو لکھتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے تمام گناہوں کا ارتکاب کیا ہو اور کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، ہر طرح کی برائیاں کی ہوں. اس سلسلے میں اس نے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اور خواہش پوری کر لی ہو، کیا اس شخص کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ یعنی اتنا بڑا گناہ گار. آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تم نیک عمل کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی برائی کرنے کے بعد جب کوئی شخص نیکی شروع کر دیتا ہے اور نیکی پر اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے تو پچھلی برائیاں جو وہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. تو اس نے کہا، میرے تمام فریبوں اور بدکاریوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے گا. آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا، اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خوشی کے مارے تکبیر پڑھتا رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا مہربان ہے.
لیکن شرط کیا ہے کہ انسان پھر اپنی توبہ میں سچا ہو، یعنی ادھر توبہ کر لے ادھر پھر دوسرے دن اپنی مرضی کرنے بیٹھ جائے کہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی نہ تو وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں. جھوٹی قصے کہانیاں ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتے. جس بات میں جھوٹ ہو چاہے وہ مذاق اور ہنسنے کے لیے کی جائے ان کو اس پر ہنسی نہیں آتی، کیونکہ ان کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں، یعنی جھوٹ سے وہ خوش نہیں رہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لغو میں جو لوگ مشغول ہوں وہ ان پر بس ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں، شریک نہیں ہوتے لغو کاموں میں. بالکل ایسے جیسے کوئی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا ہو تو کیا کرے گا، اچھا میں دیکھوں یہ تھوڑا سا کھول کے کہ اس میں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں، کیا پتا کسی کا کوئی زیور گر گیا ہو بیچ میں تو مجھے مل جائے. کبھی آپ نے کوڑا چنتے بچوں کو دیکھا ہے اور کوڑے کا ڈھیر کھولتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو؟ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں گندی باتوں اور برائیوں اور گناہوں اور جھوٹی چیزوں اور ایون کے لغو جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ ان چیزوں پر سے گزر جائیں تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. یہاں یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، لغو کون سی چیز ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. یعنی مومن بندے اپنے وقت ضائع نہیں کرتے صرف فضول کی ہابیز اور مشغلوں میں. جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی کہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی نیکی میں بہت آگے بڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی رکھے جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. کون کون سی؟ شکر گزار دل کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، تکلیف بھی ہو تو انسان کہ یا اللہ میں راضی ہوں، اور ذکر کرنے والی زبان کہ ہر لمحہ انسان اللہ کو یاد کرتا رہے. اور تیسری چیز نیک بیوی کہ جو اپنے شوہر کو آخرت پر مدد دے. اکثر عورتیں کہتی ہیں نا یہ کیا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، مرد کیوں نہیں ہمیں بتاتے، وہی بتائیں، وہی ذمہ دار ہیں، وہ قوام ہیں، وہ گھر کے بڑے ہیں، وہ ہمیں سیدھا رکھے. نہیں، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی آخرت کی فکر کرے اور اس کو اچھے کام بتاتی رہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ایسے لوگ اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا ہی اچھا ہے مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی.